ایک طرف رکھیں تو ان تمام دکھوں سے بڑھ کر دکھ ہے ایمان والا دکھ، اسلام والا دکھ، دین والا دکھ۔ کیونکہ دنیاوی جتنے دکھ ہیں ان کا تعلق دنیا تک ہے، اور دنیا کے ختم ہوتے ہی وہ دکھ ختم ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات میں آخری وقت میں سخت تکلیف ہے، سخت بخار ہے۔ آپ کی تکلیف دے کر آپ کی چہیتی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، صحابیہ عورت کا نام آئے تو بولتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، مرد صحابی کا نام آئے تو بولتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ گھبرا رہی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہے اپنے بابا کی تکلیف کو دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے بابا کی آخری تکلیف ہے، موت کے بعد پھر تیرے بابا کو اس امت کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ آخری درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے درد کو یوں اس انداز میں بیان فرمایا، کیسی تکالیف آپ کو پہنچی۔ تو ایمانی درد یہ بڑا معنی رکھتا ہے، اور اسی ایمانی درد پر دنیا و آخرت کی نجات کا بھروسہ بھی ہو جاتا ہے، اسی پر منحصر بھی ہوتا ہے۔ جسمانی دکھ عارضی ہے، جس طرح یہ جسم عارضی، اسی طرح اس کا دکھ بھی عارضی۔ ایمان جس طرح دائمی اور ہمیشہ کا ہے، اس کا درد اور دکھ بھی ہمیشہ کا ہے۔ ہمیں اس کو محسوس کرنا چاہیے، اور اگر بغیر درد رکھے ہم دنیا سے گئے، پھر یاد رکھنا کل قیامت والے دن، کل قیامت کا دن ہمارے لیے کھوٹا ہو جائے گا، صحیح نہیں بنے گا۔ کیا مراد ہے میری مراد فلسطین کی دھرتی ہے، میری مراد قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، جو آج اسرائیل جیسے بے ایمان قسم کے کافروں کے نرخے کے اندر ہے۔ وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے جوان، وہاں تیری میری روحانی بہنیں، مائیں، بیٹیاں ان کے نرخے کے اندر ہیں۔ وہ جیسے چاہیں نوچ کھاتے ہیں، جیسے چاہیں عزتوں سے کھیلیں، جانوں سے کھیلیں، ان کے مالوں سے کھیلیں، جس طرح ان کی مرضی آئے آج وہ کر رہے ہیں۔ اور ان کا بچہ آج مجھے تجھے محمد بن قاسم کی شکل میں پکار رہا ہے، بچہ پکارتا ہے، کہاں گیا محمد بن قاسم؟ کوئی نہیں اب اس امت میں پیدا ہونے والا۔ کہاں گیا محمود غزنوی؟ کہاں گیا صلاح الدین ایوبی؟ بڑے بڑے کرداروں کے نام لیے جاتے ہیں، کہاں گیا؟ آج کوئی نہیں حضرت عمر جیسی صفات رکھنے والا پکار رہا ہے۔ یہی وہی بیت المقدس ہے، فتح نہیں ہو رہا ہے، عیسائی نہیں چھوڑ رہے قبضہ۔ اس وقت عیسائی تھے، آج یہودیوں کو قبضہ ہے۔ تو عیسائیوں نے کہا ہماری شرط ہے، ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس خالی کرنے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر خود آئیں۔ حضرت عمر تشریف لائے، اور جب قریب پہنچے تو اپنے خادم اور غلام سے طے کیا تھا کہ راستے کا سفر آدھا تو سوار ہو کر طے کرے گا، آدھا میں سوار ہو کر طے کروں گا۔ جب موقع آیا ملاقات کا اور بیت المقدس کے قریب پہنچے، عیسائی غور کے ساتھ حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں، کیا یہ وہی صفات رکھنے والا شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے انجیل میں کیا ہے، جن کے تذکرے اللہ نے انجیل میں کیے ہیں کہ بیت المقدس
مقدس کو یہ فتح کرے گا، یہ وہ شخص ہے۔ جب غور سے دیکھا اس سوار میں وہ علامات نہیں پائیں، کیونکہ سوار اس ٹائم غلام تھا۔ سارے بولو سبحان۔ آقا نیچے چل رہا ہے، مالک نیچے چل رہا ہے، اس کی نکیل پکڑ کر، لگام پکڑ کر، اور سوار غلام ہے۔ غلام نے عرض بھی کیا حضرت پہلے جیسے کیسے تھا، اب تو کافروں کے قریب پہنچ گئے ہیں، وہ کیا سوچیں گے، میں اپنی باری آپ پر قربان کرتا ہوں۔ حضرت میں اپنی باری نہیں لیتا، میں پیدل چلوں گا، آپ سوار ہو کر چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ عدل اور انصاف نہیں ہے، عمر کو یہ بات نہیں بھاتی، جو حق دے رہا ہے وہ تو ہی لے گا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا اور اس علاقے کے گورنر سے کہا آپ نے وہ بندہ تو نہیں بلایا، حضرت عمر تو نہیں آیا؟ صحابی نے فرمایا تم سوار کو دیکھ رہے ہو، جو پیدل چل رہا ہے اس کے اندر نشانیاں تلاش کرو، وہ تمہیں نشانیوں والا عمر نظر آئے گا۔ آج وہی دھرتی ہر ایک مسلمان کو پکار رہی ہے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور حاجیوں نے دیکھا ہے، عمرہ کرنے والوں نے دیکھا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی نصیب کرے۔ مدینے کی وہ مسجد جس کو قبلتین کہتے ہیں، دو قبلوں والی مسجد، ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے کہ اچانک وہی اتر آئی، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اگلی 2 رکعت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس وقت سے اس مسجد کا نام قبلتین والی مسجد بن گیا، یعنی اس مسجد کے 2 قبلے، ایک بیت المقدس اور آخری 2 رکعتوں کا بیت اللہ۔ آج وہ دھرتی مجھے آپ کو پکار رہی ہے، وہ ہمیں کیوں عزیز ہے، وہ ہمیں کیوں پیاری لگتی ہے؟ کیونکہ وہ انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ بڑے بڑے انبیاء وہاں تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ہجرت فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں بیت المقدس جنات سے تعمیر کروایا۔ حضرت کی وفات کا وقت آ گیا، مشہور واقعہ ہے، حضرت کا شیشے کا محراب تھا، آپ نے جب اللہ کا حکم اور اجل آیا فرشتے سے کہا روح میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اور نہ ہی کسی کو اختیار ہے، البتہ میں یہاں ٹھوڑی کے نیچے اپنا عصا رکھوں گا، ڈنڈا اپنا رکھوں گا، اس کے سہارے کھڑا ہو جاؤں گا، اب تو چپ کر دے، روح نکال کے لے جانا، ان جنات کو نہ پتہ چلے۔ کیوں؟ اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ جو مسجد بنا رہے ہیں نا، تعمیر کر رہے ہیں، یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یا الٹی شرارت کریں گے۔ تو فرشتے نے روح نکال لی، سال بھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک کھڑا رہا، جسم مبارک کھڑا رہا۔ اللہ نے فرمایا جنات کو نہیں پتہ چلا مگر ایک کیڑے کی وجہ سے، ایک کیڑے کی وجہ سے پتہ چل گیا راز کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ کے جسم کو اللہ نے محفوظ رکھا، کیڑے کو یہ نہیں کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کھا، بلکہ دیمک کو کہا اس عصا اور ڈنڈے کو چاٹنا شروع کر، اس نے کھانا شروع کیا۔ جب ڈنڈا کھوکھلا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم گرا، رڑ کے گرا، رڑ کے یوں گرا، فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب۔ اوئے ہوئے ہم تو اپنے آپ کو عالم الغیب کہتے تھے، لوگ بھی ہم پر اعتماد کرتے تھے کہ جن غیب کی خبریں بھی رکھتے ہیں، جنوں کے پاس غیب کا علم بھی ہوتا ہے۔ ہائے کاش اللہ كانوا يعلمون الغیب، کاش ہمیں غیب کا علم ہوتا، ہم یوں اتنی رسوائی نہ اٹھاتے، ہمیں پہلے پتہ چل جاتا۔ حضرت ویسے کھڑے ہیں، آپ کے وفات ہو چکی ہے، آپ پر موت طاری ہو گئی ہے، اللہ نے پورے سال جسم کو سلامت رکھا۔ سلیمان علیہ السلام کو مشورے کرتے تھے، یار حضرت اتنا لمبا مراقبہ کدے کیتا نہیں، لیکن جرت نہیں ہوتی تھی حضرت کا جا کے محراب کھٹکائیں، اپنے مشورے ان کے اپنے تک رہ گئے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو غالب کیا ہے۔ آج وہی مقدس دھرتی جس کو بمباری کے ساتھ
کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، تگ و دو کر سکتے ہیں، جتنی بڑی امید رکھیں گے اللہ کے ذات کے ساتھ انشاءاللہ اللہ اس کا بندوبست کرے گا، اللہ غیبانہ بندوبست کرے گا۔ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہم میں سے ہر ایک جسم کو بیت المقدس کے لیے استعمال فرما۔ تیار ہے سارے؟ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی عزت اور اس کی حفاظت کے لیے استعمال فرمائے۔ ہم اپنی جسم کو چھنی کرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ یا اللہ قبول فرما، مجھے بھی شہادت کے لیے قبول فرما، میرے سننے والوں کو بھی اللہ شہادت کے لیے قبول فرما۔ ہم سارے تیار ہیں، جس قوم اور جس نسل کا بندہ ہے، جو بھی حیثیت رکھتا ہے، ہم کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پڑھ کر اور اسی ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قبول فرما، اور علماء نے لکھا اس کے لیے تب دو بھی فرمائیں، کوشش بھی کریں، اللہ راستے آسان کرے، ہمیں حفاظتی راستہ دیا جائے۔ ہم جانے کو انشاءاللہ تیار ہیں، جہاں وہ مسلمان اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، ہماری جان اتنی قیمتی نہیں ہے، اس نے کیڑے مکوڑوں نے اس کو کھا جانا ہے، اور قربان جائیں ان لوگوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے باسیوں کے لیے، بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی، فرمایا میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا، ہمیشہ۔ میری تیری گواہی نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری تیری پیشن گوئی نہیں کی پاکستان والے ایمان پر قائم رہیں گے، خود بیت اللہ کے رہنے والوں کو اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری نہیں دی۔ بیت اللہ کے ارد گرد رہنے والے ہمیشہ ایمان پہ قائم رہیں گے، نہیں، فرمایا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا، چاہے دنیا ان کی دشمن ہو جائے، اور دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، فقط تھوڑی سی معاشی تنگی کے بھوک آئے گی، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اس کے علاوہ ان کا کچھ نہیں وہ بگاڑ سکتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، سارے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والے۔ یہ عظیم خوشخبری ہے، حدیث پاک کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، عظیم لوگ ہیں، ایسے نہیں جانے نچھاور کر رہے، ان کا بچہ اتنا ایماندار ہے، اتنا جذبے والا ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار ہے، گولیل ان کے ہاتھ میں ہے، پتھر ان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بچے کا فوٹو آیا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، لکھنے والے نے لکھا تمام اسلامی ممالک کے میزائل تیرے ایک پتھر کی شان پہ قربان ہے، تیرے پاس ایک پتھر ہے، امت کیا جواب دے گی؟ یہ اسلحہ ہم نے کہاں کرنا ہے؟ اس کو زنگلہ کیا ہے، کباڑ میں بیچنا ہے، 51 مسلم ممالک ہیں، کیا کریں گے اس کا؟ اپنے فوجیوں کا کیا کریں گے؟ آج وقت ہے پورا جمعے کا اجتماع ہاتھ اٹھا کے اعلان کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، اپنے علماء وقت سے بھی، حکومت وقت سے بھی جہاد کا اعلان کرو۔ اللہ سبیلنا 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 طریقنا طریقنا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ میرے پیغمبر کی زبان سچی دی ہے، سچی دی ہے، تم جھوٹے ہو سکتے ہو، تم بد کردار ہو سکتے ہو، تمہاری زبانیں جھوٹ بول سکتی ہے، میرے پیغمبر کی سچی زبان نے سچا ارشاد فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ ہم درخواست کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، جس تیرے پیغمبر نے شہادت کی دعا کی ہے، اللہم ارزقنا شہادتاً، تیرے پیغمبر کے صحابوں نے شہادت کی دعائیں مانگی ہے، اللہ ہم وہی شہادت کی ایمان والی دعا ہم بھی مانگتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو شہادت کی دعا عطا ہو۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ہم مختصر وقت کے لیے ہی ہمارے بھائی نعت شریف پڑھیں گے، آپ ان کا بھرپور ساتھ بھی دیں، تعاون بھی فرمائیں، ہمت فرمائیں۔
چلو 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 جذبہ ہے چلو درود پاک پڑھ لو جی.